رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے غضب کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند ہی نہیں کرتے۔ ان میں سے سب سے پہلا وہ شخص ہے جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں اکثر ایسے آج کل کوئی بھی چیز خریدنی ہو نا، تو ہم جب ڈیلر کے پاس جاتے ہیں، جس کی چیز ہے اس کے پاس جاتے ہیں، تو وہ کیا کہتا ہے، مثال کے طور پر کہتا ہے اللہ کی قسم میں 80 روپے میں لے کے آیا ہوں اور آپ کو 60 میں دے رہا ہوں۔ دیکھیں، جو بندہ عقل مند ہے یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ آپ کو 80 روپے میں لا کے 60 روپے میں آپ کو کیوں دے رہا ہے۔ تو اس لیے ایسے بندوں پر اللہ رب العزت بہت ناراض ہوتے ہیں، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ جھوٹی قسم کھا کے اپنے مال کو بیچنا۔ اور دوسرے نمبر پر وہ فقیر جس کی اکڑ نہیں جاتی۔ دیکھیں، ایک بندہ اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، اس کے پاس دولت بہت زیادہ ہے، چلے اس کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بندہ اکڑ میں آ گیا، ٹھیک ہے کہ جی اس کے پاس مال بہت ہے، اس پر شیطان حاوی ہو گیا۔ لیکن ایک فقیر بندہ ہے جس کے پاس کچھ پہلے سے ہے ہی نہیں، اس کا کیسے اکڑ میں آنا بنتا ہے؟ تو اس لیے اس کو اکڑ میں نہیں آنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص جو بوڑھا ہو گیا ہے اور اس نے ابھی تک زنا نہیں چھوڑا۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں، اس کے پاس یہ سہولت موجود تھی لیکن اس نے عادتاً طور پر زنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ اس سے خوب ناراض ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جوانی میں جب ایک انسان کی شادی نہیں ہوتی، چلیں اس کی مجبوری ہوتی ہے، پھر وہ اللہ سے اگر معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک شخص بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی شادی بھی ہو چکی تھی لیکن ابھی تک جو ہے اس نے زنا نہیں چھوڑا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص اللہ کے غضب کا مستحق ہے، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا شخص ظالم بادشاہ، ظلم کرنے والا بادشاہ۔ دیکھیں کہ ایک بندہ جب ظلم کرتا ہے وہ دولت کو حاصل کرنے کے لیے ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے کہ میں بڑا بندہ بن جاؤں، ایسا ہو جاؤں، ویسا ہو جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تجھے دنیا کی دولت بھی دے دی، بادشاہت دے دی، اب تیرا ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آج آپ کو یہ 4 بندے بتائے ہیں میرے دوستو۔ اگر آپ میں سے کسی کے اندر بھی ان میں سے ایک بھی خامی ہے تو اپنے آپ سے اس کو دور کریں۔ ہم اللہ کے غضب کو نہیں سہ سکتے، ہم اللہ کے عذاب کو نہیں سہ سکتے۔ آج کل اگر دنیا میں، اس چھوٹی سی دنیا میں اگر کوئی معمولی سی ہمیں پریشانی آ جائے، معمولی سی ٹینشن آ جائے تو ہم سے وہ نہیں سہی جاتی، تو وہ والا عذاب، اللہ اکبر استغفر اللہ، ہم کیسے سہیں گے؟ تو میں نے آپ کو 4 شخص بتائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔